اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ 409 ہجری سن 1018-19 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے ولایت گنوج کو فتح کرنے کے ارادے سے فوج کشی کی۔ وہ 7 ہولناک دریاؤں کو عبور کر کے جب گنوج کی سرحد پر پہنچا تو وہاں کے حاکم کورانائی نے اطاعت قبول کر کے امان چاہی اور پیشکش بھیجی۔ سلطان وہاں سے برن کے قلعہ پر پہنچا اور اس قلعہ کا حاکم ہردت قلعہ ہج اپنے عزیزوں اور ہم قوم لوگوں کے سپرد کر کے خود کنارہ کش ہو گیا۔ اہل قلعہ مقابلے کی تاب نہ لائے۔ 10 لاکھ درہم کے جن کے 2,50,000 روپے ہوتے ہیں اور 30 ہاتھی پیش کر کے امان حاصل کر لی۔ پھر سلطان وہاں سے قلعہ مہاون پر دریائے جمنا کے کنارے پہنچا۔ اس قلعہ کے حاکم کلچندر نے ارادہ کیا کہ ہاتھی پر سوار ہو کر دریا کے پار جائے اور فرار ہو جائے۔ سلطان کے لشکریوں نے حملہ کر دیا۔ جب اس کے نزدیک پہنچے تو اس نے اپنے آپ کو خنجر سے ہلاک کر لیا۔ قلعہ فتح ہو گیا۔ 50 ہاتھی اور بے انتہا مال غنیمت لشکر اسلام کے ہاتھ آیا۔ وہاں سے سلطان شہر متورا جسے متھرا کہتے ہیں پہنچا۔ یہ متورا یعنی متھرا ایک بڑا شہر ہے جس میں بڑے بڑے بت خانے ہیں اور متھرا کشن یعنی کرشن بن باسدیو کی جائے پیدائش ہے۔ ہندو اس کو خدا کا اوتار مانتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جب سلطان اس شہر میں پہنچا تو کوئی شخص جنگ کے لیے نہیں نکلا۔ سلطان کے لشکر نے سارے شہر کو غارت کر دیا، بت خانوں کو جلا دیا، بہت کچھ مال و دولت ہاتھ آیا۔ ایک سونے کے بت کو سلطان کے حکم سے توڑا گیا۔ اس کا وزن 98,003 مثقال پکا سونا تھا اور اس میں سے یاقوت کجلی کا ایک ٹکڑا نکلا جس کا وزن 450 مثقال تھا۔ کہتے ہیں کہ چندرانے کے پاس جو ہندوستان کے راجاؤں میں سے ایک راجا تھا، ایک ہاتھی تھا جو نہایت قوی ہیکل اور مشہور تھا۔ سلطان اس کو زیادہ سے زیادہ قیمت میں خریدنا چاہتا تھا مگر حاصل نہ ہوا۔ اتفاق سے گنوج سے واپسی کے وقت وہ ہاتھی فیل بان کے بغیر رات میں ہاتھیوں میں سے بھاگ کر سلطان کے خیمے کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ سلطان اس کو پا کر بہت خوش ہوا، اس کا نام خدا داد رکھ دیا۔ غزنی پہنچ کر گنوج کے مال غنیمت کو شمار کیا گیا تو 10 لاکھ درہم، 3,000 غلام اور 350 ہاتھی تھے۔ روایت ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی نے سنا کہ راجہ نندا نے گنوج کے راجہ کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس نے سلطان محمود غزنوی کی اطاعت قبول کر لی تھی تو سلطان نے نندا کی بیح کنی کا مصمم ارادہ کر لیا اور 410 ہجری سن 1019-20 عیسوی میں سلطان پھر ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا۔ جب دریائے جون یعنی جمنا پر پہنچا تو نروجے پال کو جو سلطان کی فوج کے سامنے بھاگ چکا تھا، نندا کی اعانت اور مدد میں پھر سلطان کے مقابلے پر آ گیا اور لشکر آراستہ کیا۔ کیونکہ بیچ میں گہرا دریا تھا لہذا سلطان کے حکم کے بغیر کوئی اس دریا کے پار نہ ہوا۔ اتفاقاً سلطان نے خاصا کے 60 غلام ایک دم دریا کے اس پار پہنچ گئے اور نروجے پال کے سارے لشکر کو منتشر کر کے شکست دے دی۔ نروجے پال چند کافروں کے ہمراہ بھاگ گیا۔ غلام سلطان کے سامنے نہیں آئے بلکہ انہوں نے اس شہر کا قصد کیا جو اس نواح میں تھا۔ شہر کو خالی پا کر لوٹ مار شروع کر دی اور بت خانوں کو منہدم کر دیا۔ سلطان دوسرے دن یہ خبر پا کر سوار ہوا اور کمین گاہوں کو اچھی طرح دیکھا۔ اس نے لشکر کے انخلاء کو دیکھ لیا اور اس کے مکر و فریب سے اطمینان ہو گیا تو تخت و تاراج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بے شمار مال و دولت لشکر اسلام کے ہاتھ آیا۔ اتفاق سے نندا کے لشکر کے 580 ہاتھی جنگل میں ملے۔ بطور مال غنیمت ان کو حاصل کیا اور سلطان مظفر و منصور غزنی واپس چلا گیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اگلی قسط میں۔ شکریہ۔